علیکم، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا زریعون ٹیلز میں ایک بار پھر سواگت ہے۔ اس کہانی کو پوری سنیے گا اور آخر میں چینل کو سبسکرائب پلس لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کی کہانی آخری رات کی صدا۔ رات کا سناٹا ہر طرف اپنی چادر تانے ہوئے تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سنان، جو ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے محل نما گھر کے عالی شان کمرے میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ مسلسل ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا خواب جو اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا۔ ہر بار وہ خود کو ایک اندھیرے راستے میں پاتا جہاں آگ کا دریا تھا اور دریا کے کنارے ایک سایہ دار شخصیت کھڑی تھی۔ وہ آواز میں لرزش کے لیے کہتی، سنان، تمہاری آخری رات قریب ہے۔ یہ خواب پچھلے کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور۔ یہ سب کیا یہ صرف ایک خواب ہے یا کوئی اشارہ؟ لیکن سنان کو خود سے زیادہ اپنی دولت پر یقین تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا۔ اس کے لیے زندگی صرف عیش و عشرت کا دوسرا نام تھی۔ نماز، زکوٰۃ، نیکی، یہ سب اس کے لیے محض ایک کہانی تھی۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا پہلا موڑ، ایک اجنبی کا پیغام۔ اگلی صبح سنان کا دل بوجھل تھا۔ وہ اپنی چمچماتی کار میں بیٹھ کر ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک فقیر نے اسے آواز دی، بیٹا رک جاؤ، تمہیں بچنے کا ایک موقع ملا ہے۔ سنان نے حیرانی سے فقیر کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے میرے بارے میں؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر چیز ختم ہونے سے پہلے واپس پلٹ آؤ، وقت کم ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس سنان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ فقیر کی باتوں کو دیوانے کی بڑی سمجھ کر نکل گیا۔ کہانی کا دوسرا موڑ، غیر متوقع حادثہ۔ رات کو جب سنان اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں تھا تو اچانک اس کی نظریں ایک دیوار پر ٹنگی تصویر پر جا پڑی۔ یہ تصویر ایک مقبرے کی تھی اور اس پر ایک عجیب سی تحریر لکھی تھی، جب وقت ختم ہو جائے تب واپسی ممکن نہیں۔ یہی الفاظ اس خواب میں بھی تھے۔ سنان کا سانس رکنے لگا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل آیا اور گاڑی تیز رفتاری سے دوڑوانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ ایک موڑ پر پہنچا، اچانک ایک کالا سایہ گاڑی کے سامنے آیا۔ سنان کے ہاتھوں سے گاڑی کا کنٹرول نکل گیا۔ وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ کہانی کا تیسرا موڑ، زندگی اور موت کے درمیان۔ سنان کا پورا جسم درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے حالت میں تھا جب اچانک اس کے کانوں میں ایک امانوس آواز گونجی، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا؟ یہ وہی فقیر تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک نور تھا اور اس کا چہرہ انتہائی پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ سنان نے بمشکل سے پوچھا، کون ہو تم؟ فقیر مسکرا کر بولا، میں وہی ہوں جو تمہیں وقت سے پہلے جگانے آیا تھا، لیکن تمہیں اپنی دولت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ سنو، اگر آج بھی تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو تو شاید تم بچ جاؤ۔ کہانی کا چوتھا موڑ، فیصلے کی گھڑی۔ سنان کے دل میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی گزرنے لگی، دنیاوی لذتیں، غرور، گناہ اور وہ تمام مواقع جب وہ نیکی کی طرف آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ کیا واقعی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دل سچ میں بدل جائے۔ کہانی کا پانچواں موڑ، ایک نئی صبح۔
سنان کو ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا۔ اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا لیکن دل سکون میں تھا۔ اس نے سب سے پہلے وضو کیا اور زندگی میں پہلی بار دل سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سنان کا ہر دن بدل گیا۔ زندگی اس نے اپنی دولت نیک کاموں میں لگانی شروع کر دی۔ یتیموں کی مدد کی، مسجدیں بنوائی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں جینے کا عہد کر لیا۔ کہانی کا آخری سبق، اصل کامیابی۔ کچھ سال بعد جب لوگ سنان کو دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک نوجوان نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جو آپ بدل گئے؟ سنان مسکرا کر بولا، جب وقت ختم ہونے والا تھا اللہ نے مجھے ایک موقع دیا۔ میں نے سیکھا کہ اصل دولت بینک میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ اصل کامیابی دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ کہانی کا سبق، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کب لوٹ کر آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے اور واپسی ممکن نہ ہو۔